تاریخ کے پنوں میں کچھ ایسے راز دفن ہیں جنہیں عام طور پر گہرائی سے نہیں سمجھا جاتا۔ 632 AD یہ وہ سال تھا جب پوری اسلامی امپائر کی بنیادیں ہل گئی تھی۔ آج ہم ایک ایسے وقت میں جائیں گے جہاں ایک عام سے قبیلے کا ایک نرم دل شخص پوری دنیا کی دو سب سے بڑی سپر پاور سے ٹکرانے والا تھا۔ ویلکم ٹو دی ڈیکوڈیز ویئر وی ڈیکوڈ دی ورلڈ وتھ ٹروتھ۔ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پورے عرب میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کہ حضرت عمر جیسے طاقتور شخص کی تلوار نکل آئی۔ انہیں اس صدمے پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے ایک ایسی سپیچ دی جس نے مسلمانوں کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو واپس جوڑ دیا اور مشن کو آگے بڑھنے کا راستہ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ سب سے زیادہ رونے والوں میں سے تھے، انہوں نے اس دن اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور ایک ایسی سپیچ دی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس ایک جملے نے پوری امت کو واپس حقیقت پر لا کھڑا کیا۔ لیکن مسائل ابھی شروع ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی پورے عرب میں بغاوتیں شروع ہو گئی۔ کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ لوگوں نے تو نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں مسلمہ کذاب اور طلیحہ شامل تھے۔ اسلامی امپائر جو ابھی بن ہی رہی تھی اچانک اپنے سنٹر تک محدود ہو گئی۔ بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ نہ کی جائے کیونکہ خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن کلیئر تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کے دور میں کوئی رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور آج انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ انہوں نے وقت ضائع کیا بغیر 11 فوجیں تیار کی اور انہیں پورے عرب میں بھیج دیا۔ ان فوجوں کی کمان دی گئی دنیا کے سب سے عظیم جنرل خالد بن ولید کو۔ وہ ایسے جنرل تھے جو اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے طلیحہ کی بغاوت کو کچلا اور پھر رخ کیا عرب کے سب سے طاقتور جھوٹے نبی کی طرف، مسلمہ کذاب۔ جنگی یمامہ، 13,000 مسلمان اور سامنے 40,000 کی طاقتور فوج۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان پسپا ہونے لگے، لیکن خالد بن ولید کی لیڈرشپ اور مسلمانوں کے جذبات نے بازی پلٹ دی۔ دشمن بھاگ کر ایک باغ میں چھپ گیا جسے گارڈن آف ڈیتھ کہا گیا۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی جان پر کھیل کر اس باغ کا دروازہ کھولا اور مسلمہ کذاب اپنے انجام تک پہنچا۔ یہ فاتح عظیم تھی، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ حضرت عمر کو اس بات کا خوف ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے گئے تو آنے والی نسلیں قرآن کے حوالے سے اختلاف میں پڑ جائیں گی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو کنونس کیا اور حضرت زید کی نگرانی میں پہلی بار مکمل قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں محفوظ کیا گیا۔ اگر جنگ یمامہ نہ ہوتی تو شاید دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ اندرونی بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ کیا جو اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ اس وقت کی دو سب سے بڑی سپر پاورز پرشین اور رومن امپائرز پر حملہ کا حکم دیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے آج کوئی چھوٹا سا ملک ایک ساتھ امریکہ اور رشیا سے جنگ شروع کر دے۔ خالد بن ولید صرف 18,000 کی فوج لے کر پرشین امپائر کی طرف بڑھے۔ ان کا ہتھیار ان کی تعداد نہیں بلکہ ان کی سپیڈ اور سائیکولوجیکل وارفیئر تھی۔ وہ دشمن کو جنگ سے پہلے ہی اتنا تھکا دیتے کہ وہ ان کے پاس لڑنے کی ہمت نہیں بچتی تھی۔ ایک کے بعد ایک انہوں نے پرشین آرمیز کو تباہ کیا۔ ولجہ کی جنگ میں انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر کر مکمل تباہ کر دیا۔ وہی اسٹریٹجی جو آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب رومن امپائر میں مسلمانوں کی فوج کو مشکل پیش آئی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو وہاں پہنچنے کا حکم دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وقت بچانے کے لیے ایک ایسا خطرناک ڈیزرٹ شارٹ کٹ لیا جہاں 6 دن تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اونٹوں کو کئی دن پیاسا رکھ کر انہیں پانی پلایا گیا تاکہ سفر میں گھوڑے ان کا پانی پی سکیں۔ اس حیرت انگیز سفر نے رومن امپائر کو بالکل غافل کر دیا۔ ان فاتحانہ مہمات کے دوران ہی صرف 2 سال کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی خلافت کا عرصہ چھوٹا ضرور تھا، لیکن
انہوں نے ایک ٹوٹے ہوئے عرب کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کے راستے پر لگا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ انہیں ایک عظیم ویژنری کے طور پر یاد رکھے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔